سجستان ایک علاقہ ہے رشیا کی طرف، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، ان علاقے کے تھے۔ 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں انتقال ہوا، تو 73 سال انہوں نے زندگی پائی، اور حدیث کی بہت بڑی انہوں نے خدمت کی۔ یعنی اس وقت سے لے کر اب آپ اندازہ لگائیے کہ 202 میں یہ پیدا ہوئے، پھر کتاب مرتب ہوئی، آپ 275 سے بھی لگا لیں کہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے آج تک یہ کتاب ہمارے تمام مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو 1444 میں سے اگر آپ 73 مائنس بھی کر دیں تو 1300 برس سے اوپر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کتاب کے ذریعے سے پورے عالم کو فائدہ پہنچایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ بڑے امام ہیں، اور جو وہ 6 کتابیں کہ جن 6 کتابوں کو اصطلاح علماء میں اور مستند جو احادیث کے جاننے والے ہیں ان کی اصطلاح میں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ جو صحیح لفظ ہے مطلب صحیح کی جمع صحاح ہے، تو صحاح ستہ یعنی وہ 6 کتابیں کہ جو تمام علماء امت کے نزدیک متفق علیہ ایسی ہیں کہ جن کو ہم صحیح کہتے ہیں، اگرچہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن جن پر علماء نے مہر لگا دی، تو وہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ابو داؤد بھی ہے۔ امام بخاری کی کتاب البخاری ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح المسلم ہے، امام نسائی کی کتاب صحیح النسائی ہے، امام طحاوی کی کتاب الطحاوی کے نام سے مشہور ہے، تو امام ترمذی، پھر امام ابو داؤد، تو یہ 6 بڑی مستند کتابیں ہیں۔ پھر موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک کتاب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 90-95 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے جس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ حدیث کی سب سے پہلی جو کتاب مرتب ہوئی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی، سن 90-91 ہجری میں پیدا ہوئے، اور غالباً سن 75 کے قریب ان کا انتقال ہوا، یعنی 175 میں۔ تو بہرحال اس لیے یہ جو حدیث کا کام ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ تھے جو حدیثیں لکھتے تھے۔ بہرحال تو امام ابو داؤد نام ان کا ہے سلیمان، والد کا نام ہے اشعث، تو سلیمان ابن اشعث سجستانی کے نام سے مشہور ہیں، کنیت ان کی ابو داؤد ہے۔ تو اس کتاب سے میں 2-3 حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ اور 202 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی اور 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا دین کا، اور آج تک یہ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کو اصل میں کہتے ہیں اخلاص۔ جب انسان کا دین کے ساتھ رشتہ اخلاص کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دنیا سے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو لے لیں، امام نسائی کو لے لیں، ان حضرات نے کمپائل کی کتاب حدیث کی، اور آج تک ان سے بڑھ کر کسی نے حدیث پر کام نہیں کیا۔ یعنی ان کی تحقیق پر تو مزید تحقیق ہوئی، لیکن ان سے بڑھ کر کسی نے کام کیا ہو وہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان حضرات کو دنیا میں بھی اجر جزیل عطا فرمائے، آخرت میں بھی اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ منور فرمائے جو ہمیں ہدایت دے گئے اور ہمارے ہاتھوں میں روشنی دے کر چلے گئے۔ یہاں یہ حدیث بھی میں نقل کرنا چاہوں گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا آخری حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اللہ کی کتاب اللہ، اور پھر اور سنت ہے میری احادیث ہے رسول اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابھی آپ نے وعدہ فرمایا ہے اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے اور انہی 2 چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناؤ گے، انہی سے اپنی زندگی کے احکامات تلاش کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم ہوتا ہے جہاں کہیں آپ کو گمراہی نظر آئے گی تو معلوم ہوتا ہے یا قرآن سے آدمی ہٹا ہوا ہوگا یا سنت سے آدمی ہٹا ہوا ہوگا۔ تو اتنی بڑی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ اب یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے یا جس زمانے میں ہم موجود ہیں، ہم نے معاف کیجیے بڑی ہو سکتا ہے بات سخت بھی ہو کہ ہم نے قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی بجائے ہم نے اور دوسری جگہ سے رہنمائی لینی شروع کر دی۔
ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گائیڈ لائن بنانے اور اپنے راہ کے لیے روشن مینار بنانے کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دی. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یک صبر پرنا ترا بر فرق سر تو ہمیں جوئی لبے نا در بدر، کہ پراٹھوں کا اور تازہ تازہ گرم پراٹھوں کا ٹوکرا تم سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور کبھی یہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کبھی کہیں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو کہ ہمیں روٹی کا ایک ٹکڑا دے. تو ہماری جو مجموعی کیفیت ہے وہی ہے. اس لیے کہ ہم نے قدر نہیں کی ان حضرات کے کاموں کی، ہم نے ان لوگوں کے کام کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنایا، نہ قرآن کو اور نہ ہی حدیث کو. کہیں کہیں ٹاواں کہیں کہیں جگہ تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن من حیث القوم جو ہے ہم نے اس چیز کو اپنے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو پھر اس طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب ہم اجتماعی طور پہ لوٹیں گے تو اجتماعی نتیجہ مرتب ہوگا.